أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک اپنے فیوز و برکات لیے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ اور پہلے عشرۂ رحمت کا آخری روزہ ہے، اور عشرۂ رحمت کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو عشرۂ رحمت کا آخری دن ہے، جمعرات کا روز ہے، اور بڑا ہی فیوز و برکات والا دن ہے آج کا۔ تو آج کے دن کے حوالے سے عدد 10 پہ ہم بات کرتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ابتداً یہی گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ پیغام حق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دنیاوی فیوز و برکات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن رب کی رضا کا باعث بننا ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا اس سے بڑا اور کوئی مقصد نہیں کہ وہ اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے۔ تو عزیزان محترم، 10واں روزہ عدد 10 کا عدد اشاریہ نظام میں قدرتی اعداد کے بعد پہلا وہ عدد ہے جو 2 اعداد پر مشتمل ہے۔ اشاری نظام عربی لفظ عشرہ سے ماخوذ ہے، اور یہ اسی سے اخذ اشاریہ نظام کا ہوا۔ تو 10 کا عدد کئی اعتبار سے بڑا فیوز و برکات کا حامل ہے۔ اس سے پہلے میں نے اعداد کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ پہلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں۔ اعداد کا اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر لحاظ سے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ اعداد پر ہم گفتگو کرتے چلے جائیں گے۔ یہ عشرہ 10 کا عدد جو ہے یہ بھی عددی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے توازن میں وزن کے اعتبار سے، مدت کے میعاد کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے پرویا ہوا ہے، مقرر ہے، فکس ہے۔ کوئی ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں بڑھ سکتا۔ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، چاند کا غروب ہونا، شمسی سال، قمری سال، اور یہ اپنے حدوں میں فکس ہیں، مقرر ہیں، اپنے اعداد کے پابند ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عددی اعتبار سے کائنات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مزین فرمایا ہے۔ تو ہم انہی اعداد کو لے کے تو 2 وجوہ کی بنا پر ہم آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان اعداد کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیوز و برکات کو حاصل کیا جائے، اور کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو ہم اس کی تلاوت کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے ہم دنیاوی امور میں اپنے لیے راحت اور آسانی تلاش کر سکیں، اور زندگی ہمارے لیے بھلائی اور خیر اور عافیت کا نتیجہ ہو۔ تو عزیزان محترم، 10 کا عدد ایک ایسا عدد ہے جو آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگا سکتا ہے، دولت کے پہاڑ کھڑے کر سکتا ہے۔ ہاں جی، عدد 10 کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جیسے کہ مہینے میں 10 کا عدد جو ہے وہ 3 عشرے بنتے ہیں، اور یعنی کہ ہر عشرہ 10 دن کا،
اور 3 عشرے مہینے میں بنے. اسی طرح جو 10 کا عدد ہے وہ کئی اعتبار سے بہت ہی خوبیوں کا حامل ہے. تو یہ رمضان المبارک 2024 کا پہلا عشرہ کا اختتام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت اچھا موقع ہے. اور آج کے دن آپ خصوصی توجہ دیں کہ دنیا جو ہے وہ آپ کی بلائی کی طرف راغب ہو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دولت عطا فرمائے کہ آپ سخاوت کرتے نہ تھکیں. تو ایک تو یہ اس کی خاصیت ہوگی اس اعتبار سے. دوسرا خصوصی طور پر آج کے دن توجہ دیں جو شوگر کے مریض ہیں. شوگر کا مرض جو ہے وہ ایک بڑا مصیبت بن کے انسانوں پہ آ گیا ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ سی یہ مرض ہے، بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے جو شوگر کے مریض ہیں. تو شوگر کے مریضوں کے لیے خصوصی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ آج کے دن کو پوری توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارے. شوگر ایک ایسا مرض ہے جس کی ویکسینیشن تو ہے وقتی راحت کے لیے، مگر یہ اس کا علاج جو ہے ہماری دنیا کی والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے ہر قسم کی شفا اتاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ورز کی جو اس نے نازل کی ہم دنیا والوں پر، اس کی شفا یقیناً کسی نہ کسی چیز میں رکھی ہے. تو یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ جن صاحب کو شوگر کا تعویذ چاہیے ہم سے، وہ شوگر کا تعویذ منگوانے کے لیے ہمارے یہ جو واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا، اس پر ہمیں بول کے وائس میں اپنا میسیج بھیجیں تو ہم انشاءاللہ اس تعویذ کا نقشہ آپ کو سینڈ کر دیں گے، جو آپ کسی بھی کمپوزنگ سینٹر سے اس کا پرنٹ نکلوا لیں اور اس کو اپنے جس کمرے میں شوگر کا مریض رہتا ہے اپنی چارپائی یا بیڈ کے پاس اس کو اپنے سر کی طرف اوپر جو ہے وہ فریم کرا کے تو دیوار کے ساتھ مزین کر لے. انشاءاللہ تعالی العزیز ہم دعا بھی کریں گے اور کرتے بھی ہیں دعا. تو اب بھی میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شوگر کے مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیا کریں کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں. تو کال نہیں کریں، بس یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نہ ہی وائس کال کریں، نہ ویڈیو کال کریں اور نہ ہی دوسری کال کریں. آپ بس واٹس ایپ پہ اپنا پیغام ہمیں نوٹ کروا دیں اور پیغام میں آپ اپنا جو آپ کا شہر کا اور ملک کا نام ہے، اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں بتا دیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا موسم کیسا ہے، اور پھر اس اعتبار سے ہم آپ کو کوئی مشورہ بھی اگر دے سکیں تو وہ بھی ضرور دیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارے ہمارے اس پروسیس کے شروع کرنے کا مقصد دنیا میں آسانیاں پیدا کرنا اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کا مقصد ہے. تو عزیزان محترم، کرنا کیا ہے آپ نے؟ شوگر کے مریض بھی خاص طور پہ توجہ سے سنیں، اور میں یہاں پہ ایک عرض کرتا چلوں کہ آپ تعویذ منگوائیں اور دیگر بھی آپ ہم سے مشاورت کر سکتے ہیں. یہ ہماری طرف سے کیے گئے کسی بھی کام کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے. دیکھیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ آپ نے اپنی مرضی سے دینی ہے.
اگر کسی پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ دے، اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کی توفیق ہے تو وہ اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں۔ ہمیں الحمدللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ سب سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ہے۔ تو دنیا کی دولت تو آنی جانی چیز ہے اور یہ فانی دنیا ہے، تو آخرت کی دولت کی ضرورت ہے تو وہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ملے گی۔ بس آپ میرے لیے دعا کر دیا کریں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے عزیزان محترم کہ آج 10 رمضان المبارک کو یعنی 10ویں روزے کو ظہر کی نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ نے مسجد میں پہنچ جانا، اور بیبیاں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جو 1:30 بجے 2 بجے یا 1 بجے روزانہ نماز پڑھتی ہیں تو وہ نماز پڑھنے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے جائے نماز پہ بیٹھ جائیں بیبیاں گھروں میں، اور صاحبین جو ہیں مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد میں، یا کوئی اگر جس جگہ پہ بھی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے جا نماز پہ بیٹھ جائے، اور باوضو ہو کے قبلہ رو ہو کر آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کہف، یہ 15ویں سپارے میں ہے اور سورہ نمبر 18 ہے، یہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ بس کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، ویسے بھی بندہ سپارہ 1.5 سپارہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات تلاوت کرنی ہے۔ یہ آپ اگر ممکن ہو تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو مزید لطف آ جائے گا۔ تو یہ پہلی 10 آیات تلاوت کرنی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا، اور قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھنے کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور رمضان المبارک میں ویسے بھی اجر کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو ایک حرف کی نیکیاں 10 کی بجائے 70 ملیں گی، تو یہ رمضان المبارک میں چونکہ اجر بڑھ جاتا ہے تو اس کی آپ نے پہلی 10 آیات کی تلاوت کرنی ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور ثواب میں رمضان المبارک کی وجہ سے 70 گنا اضافہ بھی ہو گیا۔ اور آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے یا کوئی دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، فقر و فاقے میں زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ سورہ کہف کی آپ نے پہلی 10 آیات تلاوت کرنی ہے۔ میں اس کی آیت نمبر 10 کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا لطف آ جائے گا آپ کو سن کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ میں پیش خدمت کرنے لگا ہوں کہ اصحاب کہف جو کہ غار میں پناہ لینے کے لیے جا کے چھپ گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ ہاں جی، تو وہ وقت، یہ ترجمہ پیش کرنے لگا، وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب مہیا فرما۔ یہ دعا انہوں نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو آگے 11 نمبر آیت کی آپ نے تلاوت تو نہیں کرنی ہے، لیکن میں اس آیت سے ریلیٹڈ، اس سے متعلقہ جو آیت کا پس منظر ہے وہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما رہا ہے، تو اگلی آیت کا بھی میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یعنی یہ دعا کی انہوں نے، کیا دعا کی کہ ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما، یعنی کہ راہ یابی کے اسباب مہیا فرما۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دعا کرنے کے بعد پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، روایات میں موجود ہے کہ 300 سال تک یہ اصحاب کہف وہاں پہ سوتے رہے اور زندہ رہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو 300 سال تک کی زندگی عطا فرمائی اور بہت آسان زندگی عطا فرمائی. ہاں جی. تو یہ اس کی سورہ کہف کی فیوز و برکات ہیں پہلی 10 آیات کی. اور ویسے بھی چونکہ مسلمان کو تنگ کرنا، مسلمان کو غریب کرنا، مسلمان سے دنیا کی آسانیاں چھین لینا شیطان کا کام ہے، تو یہ پہلی 10 آیات جو ہیں ان ایسے شیطانی امور کو آپ سے دور رکھیں گی جن کی وجہ سے آپ کو دنیاوی نقصان ہوتا ہے. تو آپ اس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت فرمائیں اور آپ انشاءاللہ الحمدللہ دنیا میں آسانیاں آپ کو ملیں گی، اور شوگر کے مریض جو ہیں ان کو انشاءاللہ شوگر سے آرام ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تعویذ منگوانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ ہمیں وائس میسیج بول کے میسیج کر دیں اپنی پرابلم بتا کے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ نقش سینڈ کر دیں گے، اور وہ نقش آپ قریبی کمپوزنگ سینٹر سے کسی کمپیوٹر والے سے اس کا پرنٹ نکلوا لیں اور اپنے کمرے میں اس کو دیوار کے اوپر مزین کر لیں. اسماء مبارکہ کا یا قرآن پاک کی آیات کا نقش ہوگا تو ویسے بھی لگانا جو ہے گھر میں وہ باعث برکت ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ جس میں گھر میں انشاءاللہ فیوز و برکات ہی ہوں گی اس سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ جی 10ویں روزے کا عمل ہے تو کریں انشاءاللہ. امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے آپ پر بے پناہ رحمت و برکت نازل فرمائے گا. اور دعا کا طریقہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا دیتا ہوں میں کہ اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی بادشاہت، اس کی ملکیت، اس کے حاکم ہونے، اس کے طاقتور ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و شوکت اور عظمتوں کا بیان کرنا ہے سب سے پہلے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی کمزوریوں کا کھل کے اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ میں تو تیرا بڑا ناقص، کمزور، جاہل، عاجز بندہ ہوں، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ اور عقل نہیں ہے، میں اپنے لیے اتنا فائدہ نہیں سوچ سکتا جتنا تو میرے لیے میرا فائدہ سوچ سکتا ہے. تو ایسے الفاظات کے ساتھ یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، بندے کی عاجزی اور کبریائی اور شانیں اور عظمتیں تو وہ اللہ ہی کے لائق ہیں، اور ہم تو واقعتاً حقیقتاً بہت ہی کمزور، ناتما اور بہت ہی کم سمجھ رکھنے والے اللہ کی مخلوق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے گی. اور آخر میں پھر میں یہی عرض کر دوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمارا پیغام حق جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور شاید اسی وجہ سے کسی کو راہ ہدایت مل جائے، یا کسی کو شفا مل جائے، یا کسی کی مشکلات دور ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے، کل انسانیت کی خیر فرمائے، اپنی تمام مخلوق کی خیر فرمائے. وآخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.